السلام علیکم لسنر، کیسے ہیں آپ؟ میں امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اللہ ہم سب کو اپنی امان میں رکھے اور شیطان کے شر سے بچائے، آمین۔ چلتے ہیں اسٹوری کی طرف۔ یہ اسٹوری میری فرینڈ کے ہسبینڈ اور ان کے دوستوں کی ہے۔ کووڈ کے وقت میں سب کچھ بند تھا، لوگ اپنے گھروں تک محدود ہو کے رہ گئے تھے، تو ان کے دوستوں نے پروگرام بنایا کہ ہم ہاؤس اسٹے کی طرف نکلیں گے اور وہاں رات اسٹے بھی کریں گے۔ بقول ان کے کہ ہم تمام دوست گھر سے سامان وغیرہ لے کے کھانے پینے کا تقریباً 5 بجے ہم نکلے۔ جب ہم ہاؤس پہ پہنچے تو تقریباً 6 ساڑھے 6 بجے کا ٹائم ہو رہا تھا۔ ہم اپنا سامان ہٹ میں رکھ کر سمندر میں نہانے کے لیے چلے گئے۔ مغرب کی اذانوں پہ جو ہے ہم اپنے ہٹ میں واپس آ گئے۔ کھانا وانا کھانے کے بعد تھوڑی دیر دوست وغیرہ جو ہے بیٹھ کے گپے شپے لگانے لگے، اور کچھ دوست جو ہے وہ تاش کھیلنے لگے، کچھ جو ہے لوڈو کھیلنے لگے۔ تقریباً کہتے ہیں کہ ہم 8 دوست تھے۔ اس کے بعد جو ہے دوبارہ دوستوں نے پروگرام بنایا کہ اب چلتے ہیں دوبارہ سے سمندر کی طرف، جا کے نہاتے ہیں۔ جب باہر نکلے تو اندھیرا تھا، مگر چاند کی روشنی میں چیزیں نظر آ رہی تھی۔ تھوڑی دیر کے بعد ہم نے دیکھا کہ ہمارے 2 دوست جو ہیں وہ غائب ہیں، وہ نظر نہیں آ رہے ہم میں۔ ہم صرف 6 دوست جو ہیں وہ آس پاس کھڑے ہوئے ہیں۔ ہم نے کہا سگریٹ پینے کے لیے آگے پیچھے ہوئے ہوں گے۔ تھوڑی دیر کے بعد ہم نے دیکھا کہ جو 2 دوست تھے ہمارے، ان میں سے ایک دوست جو ہے وہ ہٹ کے صحن میں اس طرف سے اس طرف ٹہل رہا ہے۔ ہم نے اسے ہاتھ ہلایا، آوازیں لگائیں، مگر اس نے ہمیں کوئی رسپانس نہ دیا۔ وہ ٹہلی لگاتا ادھر سے ادھر، پھر آ کے بیچ میں کھڑا ہو جاتا اور ہماری طرف دیکھنے لگتا۔ خیر، ہم اپنی باتوں میں لگ گئے تو کیا دیکھتے ہیں کہ وہ دوست اور دوسرا جو ہے وہ دونوں دوسری طرف سے ساحل سے ٹہلتے ہوئے ہماری طرف آ رہے ہیں۔ ہم بڑے حیران کہ بھائی یہ تو ابھی صحن میں کھڑا ہوا تھا اور اب یہ ان کے ساتھ ساتھ آ رہا ہے۔ تو ہم نے ان سے کہا کہ آپ پرینک کر رہے ہو ہمارے ساتھ، ابھی تو آپ وہاں کھڑے ہوئے تھے۔ تو وہ کہنے لگا کیا ہو گیا بھائی، ہم تو سگریٹ پینے تھوڑا سا آگے کی طرف ہوئے تھے۔ خیر، ہم نے اس بات کو اگنور کیا۔ پھر ہم اندر کی طرف چلے گئے، اندر آ کے لاؤنج میں بیٹھ گئے۔ تھوڑی دیر ہوئی تھی لاؤنج میں بیٹھے ہوئے کہ ہم کیا دیکھ رہے کہ ایک آدمی دروازے سے ہمارے سامنے اندر داخل ہوتا ہے اور ساتھ والے کمرے میں چلا جاتا ہے، بغیر کسی سے کچھ پوچھے، بغیر کسی کو کچھ بولے، بغیر کسی سے کچھ بات کیے۔ ہمیں بڑا غصہ آیا کہ بھائی یہ کیا بات ہے؟ اگر چوکیدار بھی ہے تو آ کے ہم سے پوچھے، ہم سے بات کرے۔ یہ کوئی آداب تو نہیں ہے کہ آپ منہ اٹھا کے اندر چلتے بنو۔ تو جو میرا دوست ہے اس کو جو ہے غصہ آیا، اس نے کہا میں جا کے دیکھتا ہوں یہ کیا بات ہے۔ وہ اٹھ کے دوسرے کمرے میں چلا گیا۔ تھوڑی دیر کے بعد اس کے چیخنے کی آواز آئی۔ جب اس کی چیخ کی آواز ہمیں سنائی دی تو ہم فوراً اس کمرے کی طرف بھاگے۔ جا کر دیکھا تو وہ زمین پر بیٹھا ہوا تھا اور کمرے کی چھت کی طرف گھور رہا تھا۔ اپنے حواسوں میں وہ بالکل بھی نہیں تھا۔ ہم نے اسے ہلایا، اسے پوچھا کہ کیا ہوا، کیا بات ہے، تم کیوں ایسے بیٹھے ہوئے ہو؟ لیکن اس نے ہمیں کوئی جواب نہیں دیا۔ خیر، ہم نے اسے پانی وانی پلایا۔ جب وہ اپنے حواسوں میں واپس آیا تو ہم نے پوچھا کیا ہوا تھا یہاں؟ تو کہنے لگا کہ میں جب اندر آیا تو وہ آدمی جو ہے دیوار کی طرف منہ کر کے کھڑا ہوا تھا۔
میں اس کے پیچھے جا کے کھڑا ہو گیا اور اس سے کہنے لگا کہ تم کون ہو، کیوں یہاں اندر آئے ہو بغیر پوچھے بغیر اجازت کے؟ تو وہ ایک دم سے پیچھے پلٹتا ہے تو اس کا چہرہ بہت بھیانک ہوتا ہے، اور اس کے چہرے پہ آنکھیں نہیں ہوتی، آنکھوں کی جگہ دو گڑھے ہوتے ہیں۔ تو کہنے لگا کہ میں یہ دیکھ کر خوف زدہ ہو گیا۔ میں جیسے ہی چیخنے لگا تو اس نے ہاتھ بڑھا کر میرا گلا پکڑ لیا اور میرا گلا دبانے لگا۔ میں جب ایک دم سے چیخا ہوں تو وہ دیوار کے ساتھ چپک گیا۔ وہ دیوار کے ساتھ چپکتے ہوئے، کمرے کی چھت کے ساتھ چپکتے ہوئے، جب تم لوگ اندر داخل ہوئے ہو تو وہ باہر کی طرف نکل گیا۔ بہت خوف زدہ تھا میرا دوست، بہت ڈرا ہوا لگ رہا تھا۔ ہم بھی خوف زدہ ہو گئے کہ یہ کیا ہو رہا ہے، سمجھ نہیں آ رہا تھا کچھ۔ خیر ہم اپنے دوست کو لے کے باہر آئے، باہر لاؤنج میں بیٹھے، اس سے ادھر ادھر کی باتیں کرنے لگے، اس کا دل بہلانے لگے، لیکن اندر اندر سے سب ڈرے ہوئے تھے، خوف زدہ تھے۔ وہ میرا دوست جو ہے خاموش ہو کے بیٹھا رہا جس کے ساتھ یہ حادثہ ہوا تھا۔ کچھ دیر بعد اس نے زور زور سے ہنسنا شروع کر دیا۔ اس کی ہنسنے کی آواز اتنی بھیانک تھی کہ ہمارے دل دہل رہے تھے اس آواز سے۔ سب سے کہہ رہے کہ بھائی کیا ہو گیا تمہیں، بھائی کیا ہو گیا تمہیں؟ تو اس نے بھی وہی حرکت کی کہ چلتے ہوئے دیوار کی طرف گیا، دیوار کے ساتھ چپکتے ہوئے اوپر کی طرف چڑھا دیوار کے، اور کمرے کی چھت سے چپکتے ہوئے جہاں فانوس لٹکا ہوا تھا اس سے وہ الٹا لٹک گیا، یعنی پیر اس کے اوپر تھے اور سر جو ہے اس کا نیچے کی طرف تھے۔ اور اس نے جب اپنے ہاتھ ہماری طرف بڑھائے تو اس کے ہاتھ لمبے ہوتے ہوئے ہماری طرف پہنچنے لگے۔ ہم سب جو ہیں اس وقت دہشت کے مارے ایک دوسرے سے چپکے ہوئے کھڑے تھے۔ ان میں سے ایک میرا دوست تھا، وہ حافظ قرآن تھا۔ اس نے ہمت کری، وہ آگے کی طرف بڑھا اور میری دوست کے پاس جا کے کہنے لگا کہ دیکھیں ہمیں معاف کر دیں، ہمیں نہیں پتا تھا کہ آپ یہاں رہتے ہیں، یہ آپ کی جگہ ہے، یہ آپ کا ٹھکانہ ہے، آپ میرے دوست کو چھوڑ دیں، ہم واپس جا رہے ہیں۔ بس اتنی سی بات میرے دوست نے بولی تو میرا جو دوست تھا، جو انجانی مخلوق کے زیر اثر تھا، وہ اچانک نیچے کی طرف گرا۔ کچھ دوست اس کی طرف بھاگے، باقی جو ہیں وہ سامان اٹھانے کے لیے اندر کی طرف بھاگے۔ جیسے تیسے کر کے ہم اپنی گاڑیوں کی طرف پہنچے تاکہ جلد از جلد یہاں سے نکل سکیں۔ میرا وہ دوست جو ہے وہ بے ہوش تھا، اسے کوئی ہوش نہیں تھا۔ خیر جب ہم مین روڈ پر پہنچے تو وہ ہوش میں آ گیا اور ہم سے پوچھنے لگا کہ کیا ہوا تھا۔ ہم نے اسے کچھ نہ بتایا۔ خیر ہم خیر خیریت سے تمام لوگ اپنے گھروں کو پہنچ گئے اور اللہ کا شکر ادا کیا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس مصیبت سے نکالا، اس مصیبت سے بچایا اور خیر خیریت سے جو ہے ہمیں گھر پہنچایا۔ تو یہ تھا آج کا واقعہ۔ میں امید کرتی ہوں کہ آپ کو یہ واقعہ پسند آیا ہوگا، تو پلیز لائک کریں، شیئر کریں اینڈ سبسکرائب کریں۔ واقعہ تو ختم ہو گیا لسنر، لیکن میں ایک اور بات آپ سے شیئر کرنا چاہتی ہوں۔ اچھی بات کہنا اور مشورہ دینا صدقہ جاریہ ہے۔ مجھے کچھ عرصے سے بلڈ پریشر، کولیسٹرول اور انزائٹی کا مسئلہ تھا۔ کافی علاج کرایا میں نے، صبح شام میڈیسن بھی لیتی تھی جو کافی ساری ہوتی تھی، اور مطلب ذہنی ٹینشن بھی تھی، ڈپریشن بھی تھی۔ میری باڈی جو ہے ہر وقت پین کرتی رہتی تھی، اور ذہن جو ہے میرا ہر وقت سن رہتا تھا،
चिड़चिड़ी तबीयत हो गई थी मेरी, बच्चों से भी बात करने को दिल नहीं चाहता था, घर में भी दिल नहीं लगता था। मेडिसिन लेने के बावजूद जो है मुझे कुछ आराम नहीं हो रहा था। फिर मुझे जो है किसी ने लहसुन के बारे में बताया, लहसुन का इस्तेमाल करने के बारे में बताया, तो मैंने लहसुन इस्तेमाल करना शुरू किया। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह मेरी तबीयत 50 नहीं, समझ लें आप के 75% जो है मैं बेहतर हो गई। मेरी जो मेडिसिन थी, जो 6 गोलियां मैं खाती थी, वो तकरीबन आप समझ लें कि 2 पे आ गई मेरी। और अल्हम्दुलिल्लाह मैं अपने आप को फिट महसूस करती हूँ और माशाल्लाह से चाको चौबंद महसूस करती हूँ। तो लिसनर, अगर आप चाहते हैं कि मैं ये चीज़ आपसे शेयर करूं, या आप चाहते हैं कि ये चीज़ आपके काम आए, तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। मैं इंशाल्लाह आपकी मदद करने के लिए तैयार हूँ।